بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سبھی نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ ان کے دونوں بچے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹے تھے، لیکن انہوں نے بھی روزہ رکھا ہوا تھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہوتا ہے، افطاری کا وقت تھا۔ سب کے سب مصلی بچھا کر رو رو کر دعا مانگ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا ختم کر کے 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ ان کے گھر میں اناج نہیں تھا۔ آپ 4 روٹیاں لائیں۔ پہلی روٹی اپنے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیتی ہیں۔ مگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی کو اپنے دوپٹے سے باندھ لیا۔ یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور کہا، اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں ہے؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی دوپٹے سے کیوں باندھ رہی ہو؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہ کھایا ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئیں۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب افطاری کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے آدھی روٹی اپنے دوپٹے سے باندھ کر لائی ہوں۔ روٹی کو دیکھ کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے بیٹی فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی ایسی ہی گزر جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بابا جان، آج میں اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی، اور چوڑے چوڑے ٹکڑے کیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلانے لگیں۔ ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منت مانگی، اے پروردگار، جب ہمارے دونوں شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے لیے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دونوں شہزادے صحت یاب ہو گئے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک نعمت جو پانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا اور روزے کی نیت کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ دیکھ کر ننھے شہزادے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے نانا جان، اے بابا جان، اے امی جان، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پانی سے روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی روزہ رکھیں؟ تو ان پاک ہستیوں نے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو چوما اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزے کی نیت کر لی۔ دن کو حضرت علی مزدوری کے لیے باہر تشریف لے گئے اور مزدوری کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں لے کر بازار سے تشریف لائے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوں پیس کر 5 روٹیاں بنائیں۔ افطاری کا وقت قریب ہونے لگا تو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی گھر میں تشریف لے آئے۔ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے۔ 5 روٹیاں آپس میں تقسیم کی گئیں۔ جیسے ہی روزہ کھولنے کا وقت قریب آیا تو دروازے پر کوئی آیا اور آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میں غریب ہوں، فقیر ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے روٹی کھلا دو۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، اس مستحب کو میں بھی اپنے حصے کی روٹی دے دوں گا۔
بی بی فاطمہ نے بھی ایسے ہی کہا۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نانا جان، اس مستحب کو ہم بھی اپنے حصے کی روٹی دے دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں اس فقیر کو دے دیں اور افطاری پانی سے کر لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کل پھر روزہ رکھیں گے۔ سحری کا وقت آیا، سب نے پانی پی کر سحری کی۔ ویسے ہی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شام کو اتنا جوں لے کر آئے جس سے 5 روٹیاں بن جائیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے 5 روٹیاں بنائیں اور دسترخوان بچھایا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے اور افطاری کا وقت قریب آیا۔ دروازے پر پھر سے کوئی آیا اور کہنے لگا، میں یتیم ہوں، اللہ کے نام سے کوئی مجھے کھانا کھلا دے۔ سب نے اپنے حصے کی روٹی اس مستحب کو دینے کا کہا۔ 5 روٹیاں اسے دے دیں۔ پھر سب نے پانی پی کر افطاری کی، اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ ارادہ کیا کہ کل پھر روزہ رکھیں گے۔ اور ویسے ہی سب نے پانی کے ساتھ سحری کی۔ اور ویسے ہی امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزدوری کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ پورا دن مزدوری کرنے کے بعد اتنے جوں لے کر آئے 5 روٹیاں بن سکیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی اور دسترخوان سجایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف لائے اور تمام افراد دسترخوان پر بیٹھے تو افطاری کا وقت قریب آنے لگا تو دروازے پر آواز آئی کہ میں ابھی ابھی قید سے رہا ہوا ہوں، بہت بھوکا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ مدینہ شہر کے اس گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، کوئی ہے جو اس بھوکے کو کھانا کھلا دے۔ ایسے ہی سب نے اپنے حصے کا تمام کھانا اس قیدی کو دے دیا اور بعد میں پانی سے افطاری کی۔ سبحان اللہ! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کے گھر کے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور کھانا کھلاتے اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو، ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ اور شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلسل سحری اور افطاری میں پانی پی کر روزے رکھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا، یہی ہے اہل بیت کی شان۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔